ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونسأل الله تعالى ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله. آمين. ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
سبحانك لا علم لنا اللهم إني نسألك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انفعني بما علمتني۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی۔ محترم سامعین حضرات، بحیثیت مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات پیدا کی ہے، اس کے نظام کا آغاز ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے بعض مہینوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے دوسرے مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح عشرہ ذو الحجہ یعنی ذو الحج کے ابتدائی 10 دن یہ اسلامی سال کے وہ مبارک اور بابرکت ایام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خصوصی فضیلت اور عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ افضلیت عطا کی ہے کہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری کی غرض سے کیا جانے والا کوئی بھی عمل دیگر ایام میں انجام دیے جانے والے اعمال سے کہیں زیادہ پسندیدہ اور بہت ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن اور مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مدد حاصل کر کے ان قیمتی لمحات کو کس قدر اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتا ہے، اس کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں ان ایام کی فضیلت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اپنے عملی رویوں پر توجہ دیتے ہوئے اس میں اصلاح اور بہتری لاتے ہوئے کون کون سے نیک اعمال انجام دے کر ہم ان ایام کو اپنے لیے خیر اور برکت والا بنا سکتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہونے والا ہے، آج ذو القعدہ کی 27 تاریخ ہے، تو اسی مناسبت سے ہماری آپس کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان ایام کی فضیلت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی عملی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور وہ اعمال انجام دینے کی کوشش کریں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر ہم ان ایام کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے بات کریں تو آغاز میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفجر کے آغاز میں ان 10 راتوں کی 10 ایام کی قسم اٹھائی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کی روشنی میں اگر ہم سورہ الحج کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ جو بھی حج کے ارادے سے آئے وہ ان معلوم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، اس کا ذکر کرے۔ تو اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ میں نے ایک خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی بات کے اندر ہر اعتبار سے سچے اور سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یا لوگوں تک پہنچانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کہیں بھی قسم اٹھا کر کوئی بات کی ہے تو اس کا مقصد بیان کی جانے والی بات کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ہم معاشرتی زندگی بسر کرتے ہوئے یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ لوگ قسم اٹھاتے بھی ہیں اور قسم اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوئی ایسی شخصیت یا ایسی چیز کا لحاظ رکھتے ہیں جو ہمارے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے بڑی محترم اور قابل عزت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اکثر لوگ ماں کی قسم اٹھاتے ہیں، باپ کی قسم اٹھاتے ہیں، قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کے نام کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، بلکہ بنیادی طور پر قسم اٹھانے سے ہی منع کیا ہے۔ لیکن چونکہ ماں کا رشتہ، باپ کا مقام ہمارے لیے بڑا ہی محترم ہے، چاہے ہم معاشرے کے اندر گئے گزرے ہی شمار کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر بات کے اندر سچا نہیں ہوں تو میں اپنے ماں اور باپ کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ ان کے رشتے اور ان کے احترام کے تقدس کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں نے بتایا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام کی، ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 ایام کی، 10 راتوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی، کتنا احترام ہوگا اور کتنی عزت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھا کر بات کی۔ تو اس لیے ہمیں ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں سب میں سب سے فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت نظر آتی ہے۔ تو یہاں اس کا جواب اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ عشرہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اس کی 10 راتیں اپنے ہاں زیادہ فضیلت اور عظمت والی ہیں بنسبت دوسرے ایام کی راتوں کے سمیت عشرہ ذی الحجہ کے، لیکن دن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایام عشرہ ذی الحجہ کے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ فضیلت اور عظمت والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وضاحت ہے۔
لیکن یہاں پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی اتنی فضیلت اور اہمیت کیوں بیان کی ہے؟ ویسے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ دن سب سے زیادہ اہم ہیں، سب سے زیادہ قابل احترام ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تو سمعنا و اطعنا، ہمارا کام سر جھکانا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں پایا جاتا۔ ہم وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حکمتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی احادیث اور ایسے فرامین کے حوالے سے بھی جو اپنی دلالت کے اعتبار سے بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چند ایک مثالیں کتاب و سنت میں ملتی ہیں کہ بعض معاملات کی اہمیت کسی نہ کسی وجہ سے کتاب و سنت کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں جو فضیلت اور عظمت کی وجہ ہے وہ پہلی کہ اس میں عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ، کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو عبداً من النار، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے، جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ تو یہ ایک عرفہ کا دن ہے، اور دوسرا اس میں یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ایام ذی الحجہ کے یہ مجموعی اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں 10 ذی الحجہ یہ سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والے دن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القرب، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، اور اسی طرح یوم القرب یہ 11 ذی الحجہ کے حوالے سے بولا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 فرامین سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو کس بنیاد پر سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعظم قرار دیا ہے کہ اس میں یوم عرفہ اور یوم النحر 2 انتہائی فضیلت والے دن پائے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان ایام میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ اسلام کے سب سے بڑے رکن یعنی حج کی ادائیگی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور عرفہ کے دن کے حوالے سے یہ اہمیت سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کے ایام ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کم از کم 5 دن اور 13 ذی الحجہ ڈال کے 6 دن بنتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم دن قرار دیا ہے 9 ذی الحجہ کو، وقوف عرفہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس نے حج کو پا لیا، اس کا حج مکمل۔ وقوف عرفہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر سفری مشکلات کی وجہ سے کوئی بندہ 8 ذی الحجہ کو مینا نہیں پہنچ سکا، وہاں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکا، لیکن عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن وہ عرفہ کے میدان میں غروب آفتاب سے پہلے تک پہنچ جاتا ہے، اس میں تھوڑی دیر ٹھہر لیتا ہے تو وہ رکن اعظم جو حج کا وہ ادا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ فضیلت اور اہمیت والے دن ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظمت والے، فضیلت والے، ان کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے ہمارے کسی عمل کا وجود میں آنا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ایام اپنی جگہ فضیلت والے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ فضیلت والے ایام کیسے بن سکتے ہیں،
یہ اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس فرمان مبارک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی نوید سنانی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر ہم یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم ان 10 دنوں کی فضیلت، اہمیت اور عظمت کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین اہتمام کے ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے 2 باتیں پہلے ضروری سمجھ لیں کہ اگر ہم ان ایام کو بہترین انداز سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اہتمام کے ساتھ نیک اعمال خوب انداز سے اختیار کرنے چاہیے، جس طرح کہ ہمارے اسلاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کا یہ انداز اور طریقہ تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ محدثین اور فقہاء میں شمار ہوتے ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے سنن دارمی میں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہوتا تھا، ان 10 دنوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کیا کرتے تھے حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ عام بندہ اس کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہ بذات خود انسان ہونے کے ناطے اس قدر اجتہادا کثیرا، وہ اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اجتہادا شدیدا کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، یعنی استطاعت سے آگے جا کر وہ عبادات کا اہتمام کیا کرتے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں جہاں نیک اعمال پہلے کی نسبت زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرنی ہے، وہاں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے، نافرمانی سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب رویہ پایا جاتا ہے، ہم اپنا گناہ، اپنا بلنڈر، اپنی غلطی اس پر اصرار ترک کرنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم یہ بھی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادات کو قبول کرتے ہوئے، دعاؤں کو مقبولیت دیتے ہوئے قبول بھی فرما دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جہاں نیک اعمال کو انجام دیں گے وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لیں۔ تو صرف حلال کو اختیار کر لینا اور حرام سے اجتناب نہ کرنا یہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت عبادت گزار، عابد نہیں بن سکتا جب تک نیک اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہمیں یہ 2 باتیں سمجھ لینی چاہیے، خوب اچھے طریقے سے نیک عمل کرنے ہیں، اور دوسرا اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانی سے بچانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ آپ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12 مہینے جب سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں،
اور فرمایا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ نے خصوصی حکم دیا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، آپ نے اس میں کسی قسم کا اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننے کے باوجود بھی، ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی نافرمانی ہوتی ہے، یہ در حقیقت ہم اپنی جان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ 2 کام ہم نے پہلے سوچنے سمجھنے، اس کے بعد ہمیں ان ایام کے اندر کون کون سے اعمال خصوصی اہتمام کے ساتھ انجام دینے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین کی روشنی میں، کہ ہمیں ان ایام میں خصوصی طور پر تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ کا تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان ایام کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا ہے۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا مجموعہ تکبیرات کی روشنی میں ہمیں بتا دیا ہے، جو ہم تکبیرات عید جن کو کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان کی روشنی میں ہمیں چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرامین سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے۔ تو کثرت سے تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ انداز کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر متبع سنت رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث زبانی یاد کرنے والے تھے، دونوں کا عمل بیان کیا ہے کہ دونوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اذا دخل العشر، جب 10 ذی الحجہ کا آغاز ہوتا، یخرجان الی السوق، بازار کی طرف نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، وَيُكَبِّرُ النَّاسِ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی آپ کی تکبیرات کو سن کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں یہ رواج بہت کم پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سوق جو ہے نا، سوق، بازار، مارکیٹ، منڈی، یہ ابغض البلاد ہے۔ یہ روئے زمین کے جو ناپسندیدہ جگہ ہیں نا، بازار ان میں سے ہیں۔ جو کام ابغض البلاد یعنی مارکیٹ، منڈی کے اندر کیا جا سکتا ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے، تو وہ مساجد کے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے مساجد کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے جو چیزیں ثابت ہیں، یہ نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے ہی امام صاحب نماز مکمل کریں تو یہ مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، تو ان ایام کے اندر آپ اللہ اکبر کہہ کے تکبیرات کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ ہر نماز کے بعد عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اہل علم ایسے ہیں جن کو بریک بینی فقاہت کے ساتھ علم حاصل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک بدیہی چیز ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہ اتفاقی بات ہے کہ فرائض یعنی فرض نمازوں کے بعد ان ایام کے اندر تکبیرات کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ البتہ نفلی نماز کے بعد یہ اختلاف ہے، لیکن اکثر
محدثین کا اس بات کے حوالے سے رائے رکھتے ہیں کہ نفلی نماز ہو یا فرضی نماز ہو آپ اس کے بعد تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کثرت کے ساتھ تکبیرات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے رمضان المبارک کے احکام بیان کرتے ہوئے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ کثرت کے ساتھ تکبیرات کا، گھر کے اندر بھی، بازار کے اندر ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے تو تکبیرات پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کلمات ملتے ہیں۔ مسجد کے اندر بھی ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہو جائے، فلا یأخذن من شعرہ، وہ اپنے بال اور ناخن اس کو نہ کٹوائے۔ ہمارے ہاں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہی قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، اور بعض لوگ سارا سال بھی جانوروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے والے سے ملتا ہے، وہ کہتے تھے کنا نسمن الضحایا، ہم اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی خدمت کرنا کوئی عام کام نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کو خریدتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کے ہر عمل پر، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ بلکہ وہ جو مینگنیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر دینا ہے۔ آپ کبھی احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، بعض لوگ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عید سے نا ایک دن پہلے رات کو جا کے جانور خریدیں، نہ چارے کا انتظام کرنا پڑے، نہ کسی قسم کی خدمت کر، رات کو لائیں، صبح نماز پڑھ کے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو جو بھی ارادہ رکھتا ہے، یا خرید چکا ہے یا وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی خراش تراش کا کام کر لینا چاہیے۔ چونکہ ہمارے پاکستان میں اتوار والے دن 29 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ چاند پہ ڈپینڈ کرتا ہے 30 کا ہو یا 29 کا، کم از کم 29 کا ہوگا۔ تو ہمیں اتوار والے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال، اپنی جو فطری طور پر صفائی ستھرائی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کا اہتمام کر لیں، خود بھی اور بچوں کا بھی۔ کیونکہ جو گھر کا سربراہ، قربانی کرنے والا صرف اس کی طرف سے نہیں ہوتی، قربانی سب کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا جو پابندی ہے وہ سب کے لیے ہوگی۔ تو خود بھی اور اپنے بچوں کی ناخن تراشنا، بال کٹوانا، صفائی ستھرائی کا جو معاملہ ہے، یہ اتوار والے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے انجام دے لیں، اور ان ایام کے اندر پھر ہم ان چیزوں کو نہ کٹوائیں گے نہ تراشیں گے۔ یہ پابندی دوسرا عمل۔ اور تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ بار بار کرنا چاہیے۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ حج اور عمرہ کثرت سے کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے محتاجگی، فقر کو ختم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام وہ افراد جو حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے پہنچ چکے ہیں یا وہ جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ مناسک حج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادائیگی کی توفیق دے، ہماری دعا ہے۔ اور جو وہاں پہ مقیم ہیں وہ ان ایام میں عمرہ کے ذریعے بھی یہ خیر و برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو احباب یہاں سے نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے، تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کئی ایسے پیکیجز رکھے ہیں جن کے ذریعے ہم یہاں پہ رہتے ہوئے حج اور عمرہ کے
اجر و ثواب کو سمیٹ سکتے ہیں۔ چند ایک مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، اگر کوئی بھی شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر سورج کے طلوع ہونے تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 رکعتیں اس کے لیے کانت لہو کاجر حجۃ وعمرہ، اس کے لیے ایسے ہی ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے جیسے اس نے حج اور عمرہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ ہے حج اور عمرے کا اجر و ثواب حاصل کرنے۔ ان ایام میں ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھر سے باوضو ہو کر مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش کیا کریں، چاہے جمعہ کا دن ہو چاہے فرض نمازیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، کہ جو بھی بندہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہے فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو احرام پہن کر حج کرنے والا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی روشنی میں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف جانا، اس لیے آپ کو یہ بارگاہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ مسجد کے اندر جو دروس کا اہتمام ہوتا ہے، صبح کی ترجمہ کلاس کئی مساجد میں ہوتی ہے، کئی مساجد میں روزانہ کے اعتبار سے مغرب یا عشاء کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے، آپ قرب و جوار میں ایسی مسجد کو تلاش کریں اور کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم نے علم سیکھنے کے لیے جانا ہے، بر وقت جا کے نماز ادا کریں، علم کی بات سیکھیں۔ فائدہ کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسجد جا کے یا دین سیکھنا ہے یا دین سکھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ کاجر حاج، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کرنے والے جیسا اجر دے گا، تامن حجتہ، جس کا حج کا پورا اجر و ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ یعنی مبرور حج کا اجر و ثواب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جمعہ کے دن بر وقت خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد کے اندر گھر سے باوضو ہو کر نکلیں، آپ ایک ہی وقت میں 2 دفعہ حج اور عمرہ کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اگرچہ حج کے لیے ان ایام میں نہیں جا سکتے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن ان ایام میں ان اعمال صالحہ کو جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا ہے، ہم ان کو اختیار کر کے ان ایام میں حج اور عمرے کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہی اعمال دیگر ایام میں بھی حج اور عمرے کے اجر و ثواب کا سبب بنتے ہیں، لیکن ان ایام کے اندر ان کی فضیلت ایک انوکھے انداز کی ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر کیے ہوئے کسی بھی عمل کو عام دنوں میں کیے ہوئے عمل سے کہیں زیادہ افضل اور کہیں زیادہ اجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے۔ تو یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات، ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 ایام کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تھا آپ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور بالخصوص آپ نے عرفے کے دن کا روزہ لازمی طور پہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، خود بھی رکھیں، بچوں کو بھی رکھوائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی بھی شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ
جس کے متعلق ہمیں نہیں پتہ ہم نے گزارنا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے ان ایام میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر کوئی بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال مسافت دور کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ جو ہے وہ ڈال کی حیثیت رکھتا ہے، کَجُنَّةِ أَحَدِكُم مِّنَ النَّارِ، جس طرح جنگ کے اندر ڈال کا استعمال ہوتا تھا پرانی جنگوں میں، اسی طرح ہمارے لیے روزہ قبر میں، حشر میں ڈال بن سکتا ہے اگر ہم اس کا اہتمام کریں۔ تو کثرت کے ساتھ ہم نے خصوصی اہتمام کر کے ان 9 دنوں کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں 5واں عمل، کیونکہ آپ کو بتایا کہ یہ 10 دن مجموعی اعتبار سے بلکہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے باقی 8 مہینوں سے زیادہ احترام اور عزت اور عظمت والے ہیں، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں 10 ایام جو عشرہ ذی الحجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ، عظمت، احترام اور عزت والے ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ عظمت، احترام اور عظمت والا دن 10 ذی الحجہ ہے۔ اور 10 ذی الحجہ میں آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک عمل کریں گے، اس میں سب سے زیادہ عظمت والا، اجر و ثواب والا، فضیلت والا عمل وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، خود قربانی کا عمل انجام دیں۔ اگر کسی کے پاس اتنے وسائل اور استطاعت نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے ادارے ہیں، کئی ایسے افراد ہیں جو اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ کے اندر 10 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ شریک ہو کر قربانی کے اندر ضرور شامل ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے 10 ذی الحجہ، یوم النحر، یہ سب سے فضیلت، سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ حدیث بھی آپ کو سنا دی، اور اس دن میں سب سے عظمت والا عمل قربانی کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور آخری بات، ہمیں ان ایام کے اندر صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتی ہے۔ یا اس طرح بھی مثال لے سکتے ہیں جس طرح آگ جو ہے نا جی وہ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، صدقہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی کریں، اور صدقہ و خیرات کی ایک بہترین شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو قربانی کا جانور ہے، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو برابر طور پر 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یا جو تقسیمیں ہمارے ہاں چلتی ہیں آپ اپنے لیے بھی رکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر یہ حکم جاری کیا تھا کہ 3 دن آپ اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دے دی، اس لیے آپ قربانی کے جانور کا گوشت سٹور کر کے بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اگر آپ جانور کا، قربانی کے جانور کا گوشت سٹور کریں تو آپ نے محرم آنے سے پہلے ضرور اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ بھی نظریہ شریعت اسلامیہ میں نہیں پایا جاتا۔ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے، اس کے خلاف جانے کے لیے کچھ گوشت سٹور کیا جاتا ہے اور محرم کے اندر لازمی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ہاں عجیب قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، حضرات صحابہ کرام نے بھی، صحابیات نے بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، وہ گوشت کی چھوٹی بوٹیاں بنا کے نا
اس کو پتہ نہیں ہمارے یہاں ایک پنجابی کے اندر نام دیا جائے، بڑیاں بنا کے رکھا کرتے، یہ سٹور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب فریجیں نہیں ہوتی تھیں، گوشت کو سٹور لمبی مدت کے لیے استعمال کے لیے وہ یہ انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی صدقہ خیرات کی ایک بہترین شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان ایام کی فضیلت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے ان ایام کو بہترین انداز سے گزارنے کی توفیق دے۔ جو اعمال احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔